نہ کھانا پینا یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اور ہے۔ اس زندگی کا تعلق تخلیق سے ہے، اور تخلیق کا تعلق محبت سے ہے، اور محبت کا تعلق رضائے محبوب سے ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ انسانوں ہوش کرو گے، شرافت، عقل، تہذیب اور انسانی دستور کے کچھ تقاضے آپ کے پاس محفوظ ہیں، تو اتنا تو یاد کرو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ آپ ایک انسان ایک دوسرے انسان کا ملازم ہو تو وہ ملازمت کے اوقات کے اندر کیا کیا اس کے مطالبے ہوتے ہیں۔ اسے اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے جو وقت مالک نے اس اپنے غلام کے لیے متعین کیا ہے کہ اس وقت میں تم میرا کام کرو گے، اس میں وہ مزدور، وہ ملازم، وہ انسان، وہ نوکر، وہ خادم اپنی مرضی نہیں کر سکتا، باوجود اس کے تو جس کا یہ نوکر ہے وہ اس کے صرف چند زندگی کے لوازمات کا مالک ہے، زندگی کا مالک نہیں ہے۔ ایک جگہ نصیب دوسری جگہ، لیکن جو زندگی کا مالک ہے اور لوازمات بھی عطا کرتا ہے اور موجود بھی ہے اور لمحہ بہ لمحہ عنایات سے سرفرازی فرما رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے اس کی زمین پر اس کا رزق کھا کر اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کون ہے وہ انسان صاحب عقل جو ایک وقت بھی اپنے مالک کی نافرمانی کے لیے تیار ہو۔ لہذا انسانی تقاضا یہ ہے صاحب عقل و شعور اور نصیب و شرافت والوں کے لیے کہ وہ اپنے مالک کی چوکٹ کو نہ چھوڑے۔ کتنا بدتر جانور ہے کتا۔ میں آپ کو ایک خوبصورت لطیفہ سناؤں۔ میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک گھاٹی کے اندر گھاٹی تنگ راستے کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جب راستہ تنگ ہو اور کوئی راستہ نہ ہو اس بزرگ راہ کو گھاٹی کے رکھتے ہیں۔ تو وہاں سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے 20-25 غلاموں کی ہمراہی میں گزر رہے تھے تو اچانک کھڑے ہو گئے، تو اسرار و رموز و عشق و پیار و نسبت اور رابطے کی باتیں شروع فرما دی۔ اسی اثناء میں ایک کتا، گزرگاہ سب کی ایک تھی، انسانوں حیوانوں اور چوپوں کی، ایک کتا آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، راستہ نہیں، پیچھے پلٹا، پھر لوٹا۔ پلٹنا لوٹنا اس کا یہ معمول بن گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو آخر دیکھا کہ ان لوگوں کی نظر مجھ پر نہیں پڑتی اور میں جانا ہے، انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو کتا قریب جا کر اس نے اپنی عادت کے مطابق بھونکنا شروع کیا، اور بھونکنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، مد مقابل کے سامنے بھونکنا اور ہوتا ہے، اور غافل کو باخبر کرنے کے لیے بھونکنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ وہ بھونکنے لگا مگر اس بھونکنے میں سختی نہیں تھی، گستاخی نہیں تھی، جرات نہیں تھی، اور اپنی درندگی کا اظہار نہیں تھا، اس میں بھی اطاعت تھی، التجا تھی، لجاجت تھی، محبت تھی، التجا اور التماس تھی۔ کسی نے پھر بھی پرواہ نہیں کی تو جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو اٹھی، کتے کو غور سے دیکھا، اس کے چیختے چلانے اور چون چون کرنے کی آوازیں سنی،
تو آپ نے ساتھیوں کو فرمایا میرے ہمراہیوں راستہ چھوڑو، کتا اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ راستہ مانگتا ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ کتا گزرنے لگا تو بایزید بستامی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تو پھر بولنے لگ گئے، تو آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے جو دو چار کہانیاں سنانی تھی سنائی، جو درد کا گیت گانا تھا گایا، جو بایزید کو اپنا دل اندر کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا، چل کر دیر تک بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ متحیر ششدر حیران اور اس کے تجسس اور اس کی پیغام پر متحیر، ساکت، صامت، خاموش، سوچنے میں، کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ کسی صاحب حال نے، واقف رمز ادب نے پوچھ لیا حضرت جی معاملہ کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جب بھونک رہا تھا تو آپ کو دیکھ کے بھونک رہا، ہمیں اسے پوچھا ہی نہیں، بات اس نے آپ سے کی، ہمیں اس نے پوچھا ہی نہیں، راستہ ہم نے روکا، بات اس نے آپ سے کی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مناسب ہو تو ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ نے لمبا سانس لیا، ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کتا جاتے ہوئے کہہ گیا بایزید اس بات پر فخر نہ کرو کہ میں انسان ہوں، اور اس بات پر خوش نہ ہو کہ آپ کا مد مقابل کتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ میں کتا ہو کے راضی ہوں، کیوں؟ میں کتا ہو کے راضی ہوں اور بہت راضی ہوں اس بات پر کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں بنا، یہ اس نے بنایا ہے، تو میں اس کے فعل کو غلط قرار دوں؟ اس نے ٹھیک فیصلہ کیا، میں اس فیصلے میں بڑا راضی ہوں۔ پھر فخر نہ کرنا کہ انسانوں تم بہت بلند ہو اور ہم بڑے حقیر ہیں، ایسا نہ سوچنا، میرا اور آپ کا خدا ایک ہی ہے۔